اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی ضرورت۔ دنیا کی ہر عورت محبت چاہتی ہے، ماں باپ سے بھی محبت چاہتی ہے، بھائی بہن سے بھی محبت چاہتی ہے، خاوند سے بھی محبت چاہتی ہے، اولاد سے بھی محبت چاہتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر یہ اپنے اندر چند صفات پیدا کر لے تو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی محبت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بندی بن جائے گی۔ تو جیسے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی مجھے ہر طرف سے محبتیں ملیں، تو مومنہ عورت کے دل میں یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی پسندیدہ بندی بن جاؤں، اس کی محبوبہ بندی بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا پیار نصیب ہو، اس کی محبت نصیب ہو، اس کی رحمت کی نظر مجھے نصیب ہو، قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونے پر خوشی ہو۔ اور یہ تھوڑی سی محنت سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز بتائی گئی وہ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے۔ غصہ ایک مطلوب عمل ہے۔ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ناپسندیدہ بات پر انسان کو غصہ آتا ہے، ناپسندیدہ چیز دیکھے اسے غصہ آتا ہے، مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ شریعت نے بھی کہا کہ ہم اپنے غصے کو شریعت کی حدود میں رکھیں۔ جب یہ غصہ حد کو لیتا ہے اور انسان غصے کی وجہ سے وہ کچھ کر لیتا ہے جو شریعت نے منع کیا تو یہ غصہ پھر حرام بن جاتا ہے۔ یہی غصہ جائز تھا۔ غصہ عبادت ہے اگر شریعت کے اندر ہو۔ مثال کے طور پر اگر بچی کو ماں منع نہیں کرے گی تو اس کے اندر تو بری عادتیں پیدا ہو جائیں گی، لہٰذا بچی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری امی میں غصہ بھی ہے، وہ پھر ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جو خلاف شرع ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جس کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہو، تو ایسی ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی۔ اور جو ماں یہی کہتی رہے بچوں کو کہ تمہارے ابو آئیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرواؤں گی، تو گویا ان الفاظ کے کہنے سے عورت نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ حالانکہ جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو پیار بھی بہت دیتی ہیں مگر بچوں پر اپنا رعب بھی رکھتی ہیں۔ جس طرح عام آدمی شیرنی سے ڈرتا ہے اس طرح وہ بچے کوئی بری حرکت کرتے ہوئے اپنی ماں سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیار کے کام پر امی پیار دے گی اور الٹا کام کرے گی تو امی ہمیں غصے کے ساتھ پیش آئیں گی۔ تو اچھی عورتیں اولاد کے اوپر اپنا رعب رکھتی ہیں۔ یہ شریعت نے ایک اچھی چیز بنائی ہے۔ مرد تو ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا، کوئی دفتر میں ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے، زیادہ وقت تو گھر پر عورت کو ہی گزارنا ہوتا ہے، تو اولاد کی حفاظت اس کی کرنی ہے اور وہ اس طرح کے بچوں کو محبت بھی دے، پیار بھی دے، مگر اتنا دے کہ وہ بگڑ نہ پائے، اتنا پیار دے دینا کہ اولاد بگڑ جائے۔ یہ ماں کی بیوقوفی ہوتی ہے۔ اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو قابل بنائے، فرما بردار بنائے، آداب سکھائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر غصہ رکھا ہے۔ تو غصہ ایک اچھی صفت ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس صفت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں کو سیدھا رکھتی ہے۔ اگر بالفرض یہی عورت کسی کام کی خاطر گھر سے نکل یا گھر میں ہی موجود ہے اور کسی غیر محرم نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اب اگر اس کے اندر غیرت ہوگی تو اس بات کا برا منائے گی، یا اگر کوئی غیر محرم مرد اس کے ساتھ فون پر ضرورت سے زیادہ کلام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ غصہ کرے گی، یہ کون ہوتا ہے جو مجھ سے بات کی جرأت کرنے والا۔ اب یہ غصہ اس کے لیے عزت اور پاک دامنی کو حاصل کرنے کا سبب بن گیا تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ بات کرنے والے مرد کو اگر محسوس ہو کہ میری بات کا اس عورت نے برا مانا یا تو وہ بھی کبھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جس کو پتہ ہوگا کہ میری آنکھیں اٹھنے پر اس عورت نے برا مانا یا وہ کبھی اس عورت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا، تو یہ دیکھتے یہ غصہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا فرمائی۔ دنیا میں وہی عورتیں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہیں جو اپنی عزت ناموس کے بارے میں بہت غصے والی ہوتی ہیں، نہ کسی
کو کوئی بات کی جرأت دیتی ہیں اور نہ کسی کے سامنے بےچا مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں۔ اس نعمت کی وجہ سے عورت کو پھر وہ مقام ملتا ہے جس کو پاک دامنی کہتے ہیں، اور اس پاک دامنی کے سبب دنیا میں بھی اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور قیامت کے دن بھی اس جنت کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ غصہ اگر اپنی حد سے باہر نکلنے لگے تو یہی چیز نقصان بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر آدمی غذا اپنی ضرورت کے مطابق کھائے تو وہ صحت کا سبب بنتی ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ کھا لے تو وہ پیٹ کے خراب ہوکر بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ تو افراط و تفریط دونوں غلط ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، اور زیادہ نمک ہو جائے تو پھر روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو مرد کہتے ہیں جی کہ سالن پھینکا ہے، اور اگر مرچی زیادہ ہو جائے تو ایک لقمہ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح انسان کے غصے کی مثال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ جس عورت میں غصہ نہیں ہوتا، اکثر وہ عورت پاک دامن بھی نہیں رہ سکتی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت غیر مردوں سے بچ سکے۔ یہ غصہ ہی وہ نعمت ہے جو اس کو پاک دامنی کی عزت دیتا ہے، پاک دامنی کا تاج اس کے سر پر سجاتا ہے۔ اور اگر اتنا میٹھا بندہ بن کر رہے کہ ہر بندہ اسے ہپ ہپ کرنے کو تیار ہو، تو پھر ایسی عورت کی تو عزت و ناموس کی حفاظت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر حد میں رہے، اگر حد سے باہر ہو جائے تو پھر اس کو روکا جائے گا۔ اور جس طرح غصہ کرنا اپنی عزت، جان، مال، آبرو بچانے کے لیے ضروری تھا، اسی طرح اب غصے کو روکنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ لہٰذا ضرورت سے زیادہ غصہ ہونا، یا بات بات پر غصہ ہونا، یا معمولی بات پر غصے میں آ جانا، یہ چیز بھی بری ہوتی ہے۔ غصہ آنا چاہیے، مگر غصے کی بات پر آنا چاہیے۔ معمولی باتوں پر غصے میں آ جانا اچھائی کی بجائے برائی بن جاتی ہے، اور اس کو روکنا انسان کے لیے پھر صفت ہوتا ہے۔